السلام علیکم دوستو، ذوق اردو کاوش 38 میں حاضر خدمت ہے۔ دوستو آج ہم ایک انتہائی دلچسپ، پیچیدہ اور بہت زیادہ برتے جانے والی سند کو پڑھیں گے۔ خصوصاً کلاسیکی شاعری میں اس کا بہت زیادہ استعمال ہوا ہے اس سند کا۔ آئیے دوستو اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سند مبالغہ، سند کا مطلب آپ کو پتہ ہے دوستو، ہنرمندی، نکتہ آفرینی، فنی کمال، مصنوعی شعر، سجاوٹ وغیرہ وغیرہ۔ جبکہ مبالغہ کا مطلب ہے حد سے بڑھ کر تعریف یا برائی کرنا، اتنا بڑھ کر کہ عقل اس کو تسلیم کرنے سے قاصر ہو، سمجھنے سے قاصر ہو، بڑا چڑھا کر بیان کرنا، حدود عقل سے تجاوز کرنا، اعتدال سے بڑی ہوئی بات، اس کو ہم مبالغہ کہتے ہیں، اور ایگزیگریشن، ہائپربول، ایکسس وغیرہ۔ اب دوستو ہم اس کی تعریف یا اصطلاحی معنی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ صنائع بدائع میں یا شاعری کی دنیا میں اس کو کیا کہتے ہیں۔ دوستو کسی صفت، خوبی یا خامی کو اتنا بڑا چڑھا یا گھٹا کر کم کر کے بیان کیا جائے کہ وہ حقیقت سے دور ہو جائے، معنی کسی کی خوبی یا برائی، کسی کی اچھائی یا برائی کو اتنا یا تو بڑھا دیا جائے یا بالکل ہی گھٹ کر دیا جائے، اور اتنا گھٹ کر دیا جائے، اتنا کم کر دیا جائے کہ وہ حقیقت سے بعید ہو جائے، اس میں حقیقت ہونے کا کوئی شبہ نہ رہے، بلکہ وہ ایک مبالغہ لگنے لگے، معنی حقیقت سے دور، حدود عقلیہ سے دور دور کی بات لگنے لگے۔ تو اس طرح کی جو نکتہ آفرینی ہے، اس طرح کے جو مضمون باندھنے ہیں یا اس طرح کے جو اظہار ہے، بیان ہے، اس کو ہم نام دیتے ہیں سند مبالغہ۔ دوستو دیکھتے ہیں میرانیس کا شعر ہے، اڑتی تھی خاک خشک تھا چشمہ حیات کا، اڑتی تھی خاک خشک تھا چشمہ حیات کا، کھولا ہوا تھا دھوپ سے پانی فرات کا۔ اب دھوپ سے اتنا پانی کا زیادہ گرم ہو جانا کہ وہ 100 ڈگری سینٹی گریڈ کو بھی کراس کر جائے، یہ عقل کے خلافی ہے، عقل کے منافی ہے۔ تو اس لیے ایسی مضمون باندھنا کہ عقل سے بعید ہو جائے، اس کو ہم سند مبالغہ کہتے ہیں۔ دوسرا شعر دیکھو دوستو، ہم رونے پہ آ جائیں تو دریا ہی بہا دیں، ہم رونے پر آ جائیں تو دریا ہی بہا دیں، شبنم کی طرح سے ہمیں رونا نہیں آتا۔ اب دیکھو دوستو، کوئی اتنا کیسے رو سکتا ہے کہ دریا بہا دے؟ ہماری عقل سے یہ بات بہت دور ہے کہ اتنا کوئی روئے کہ دریا کے دریا بہا دے جائیں۔ تو یہ جو ہے معنی اس طرح سے مضمون باندھنا یا اس طرح سے بیان کرنا کسی خوبی، کسی خامی، کسی جذبے کو، تو اس کو ہم کہتے ہیں کیا ہے؟ سند مبالغہ ہے۔ دندا کتاب دیکھ کے انجم ہوئے خجل، گھومے جبھی جو شب کو لبے بام ہنس پڑا۔ بہادر شاہ ظفر کا شعر ہے دوستو کہ میرا محبوب جب چھت پہ گیا اور وہ ہنسا تو اس کی دانتوں کی چمک دیکھ کر ستارے کی جو ہے بیچارے خجل خوار ہوئے کہ دیکھو ہماری چمک کم ہے، ان کے دانتوں کی چمک بہت زیادہ ہے۔ اب یہ عقل کی حدود سے باہر بات ہے اس طرح سے، لیکن بیان کی خوبصورتی ہے، صنعت گیری ہے اور جو فنی کمال ہے، تو اس کو اس لیے صنعت مبالغہ کہتے ہیں۔ دل درد، جگر درد، دعا درد، اثر درد، میں ہمہ تن درد ہوں، میری سام و شہر درد۔ دوستو جگر مراد آبادی کا یہ شعر ہے، اور کسی کی خوبی یا خامی کو اتنا زیادہ بڑھا چڑھا کر یا اتنا گھٹا کر بیان کیا جائے کہ وہ عقل سے بہت دور لگے، وہ حقیقت نہ لگے، تو اس طرح کے بیان کو، اس طرح کے صنعت گری کو، اس طرح کی نکتہ آفرینی کو کہ وہ بات عقل سے بھی دور ہے لیکن بھلی معلوم ہو رہی ہے، دل پر اثر کر رہی ہے، اچھی لگ رہی ہے، اس کاریگری کا نام، اس صنعت گری صنعت مبالغہ رکھ دیا گیا ہے۔ دوستو امید ہے عام سے انداز میں، سہل سے انداز میں آپ کو بہت گہری بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔